اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ حیث وطی تقول حوث وفی الساء فیہما الزم تشبیہا بالغایات لأن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة لأن أثرها وهو الجر لا يظهر والكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف. بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ حیثوں کے بارے میں ہونا چاہتی ہے. حیثوں کو تین طریقے سے پڑھا گیا ہے. بالضم حیثو غایات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، غایات یعنی قبل اور بعدو، غایات سے مراد قبل اور بعدو ہے. جس طرح قبل اور بعدو پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں حیثو، اور اس کو حیثے بھی پڑھتے ہیں بالکسر حیثے، اصل التقاء ساکنین کی بنا پر، کیونکہ سا اور پیچھے یا ہے، التقاء ساکنین ہو رہا ہوتا ہے تو التقاء ساکنین کی بنا پر سا کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں حیثے. اور تیسری یہ ہے کہ اس کو حیثہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حیثہ بھی پڑھتے ہیں فات، کیونکہ وہ تھوڑا اس میں تخفیف ہوتی ہے تو اس کو حیثہ بھی پڑھتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو حیثو ہے اس کو سا کے اوپر ضمہ بھی پڑھا گیا ہے، کسرہ بھی پڑھا گیا ہے سا پہ، اور فتح بھی اس پر پڑھتے ہیں. حیثو، حیثے، حیثا. عرب ہیں کچھ جو حیثو کو اعراب دیتے ہیں، عربوں میں سے کچھ ہیں جو حیثو کو اعراب دیتے ہیں، جیسے یہ آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. من حیث یہ جو ہے یہ کیا ہے رجان؟ یہ اس میں ایک احتمال ہے کہ یہ حیثو معرب ہے، اور دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کسرہ آیا ہے یہ مبنی بر کسر ہونے کی بنا پر ہے. کسرہ بنا بر اس کی ہے کہ یہ مبنی ہے کسر پر. اچھا، یہ جو حیثو ہے یہ ظرف مکان ہے، اس میں اتفاق ہے، اور کبھی کبھی یہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی فرماتے ہیں یہ مفعول بہ بھی ہوتا ہے. اور حیثو جو ہے جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، لیکن فعلیہ کی طرح مضاف ہونا اس حیثو کا وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، فعلیہ کی طرف مضاف ہونا. شاذ و نادر یہ حیثو مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. توجہ فرمائیے، آپ نے بلا کیا کہا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ بھائی آج بحث ہماری حیثو کے بارے میں ہے. حیثو کی جو سا ہے اس کے اوپر تین اعراب پڑے گئے ہیں. ضم غایات کے ساتھ مشابہ ہونے کی بنا پر یعنی قبل و بعدو، اور دوسرا کسر حیثے پڑھا گیا ہے التقاء ساکنین کی بنا پر. فتح پڑھا گیا ہے کیونکہ فتح کیا ہوتا ہے جی؟ خفیف ہوتا ہے، وہ بھی پڑھا ہے. اور عربوں میں سے ہیں کچھ جو حیثو کو معرب کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ حیثو کیا ہے. حیثو ظرف مکان ہے، اس میں اتفاق ہے. کبھی کبھی حیثو ظرف زمان بھی ہے، کبھی کبھی یہی حیثو مفعول بہ بھی واقع ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ حیثو جو ہے وہ میرے بھائیوں جملہ کی طرف جو ہے نا، حیثو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، لیکن فعلیہ کی طرف مضاف ہونا اس کا زیادہ ہے. لیکن شاذ و نادر حیثو جو ہے وہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. حیثو وطی تقولو حوثو وفی الساء فیہما الضم تشبیہا بالغایات. حیثو وطی
یعنی مراد قبیلہ تئی ہے تو وہ تقولو کہتا ہے ہوسو، حیثو کو، و تئی تقولو ہوسو، تئی یعنی قبیلہ تئی کہتا ہے ہوسو، وفی الساء فیہما الضم، فی الساء فیہما، فیہما یعنی حیثو پڑھیں یا ہوسو پڑھیں، حیثو اور ہوسو دونوں میں جو سا ہے وہ کیا ہے؟ الضم، ضم ہے، تشبیہن بالغایات، غایات کے ساتھ کیا میرے عزیزو؟ شباہت کی بنا پر، غایات، غایات یعنی ظروف جو مقطوع ہیں اضافہ سے، جیسے قبلو ہے، بعدو ہے۔ غایات کو سمجھنا کہ غایات سے کیا مراد ہے؟ غایات سے مراد وہ ظروف جو اضافہ سے قط ہیں، جیسے قبلو ہے، بعدو ہے، جیسے قبلو بعدو پڑھتے ہیں نا، کہنا چاہتا ہے حیثو بھی ضمہ پڑھیں گے اوپر، تشبیہن بالغایات، حیثو الضم تشبیہن بالغایات، غایات سے مشابہ ہونے کی بنا پر۔ لأن الاضافۃ الی الجملۃ کلا اضافۃ، یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ کرنا، اگر کوئی سوال کرے کہ قبلو اور بعدو تو مبنی ہوتے ہیں جب اضافت سے قط ہوں، تو قبلو اور بعدو جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ حیثو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، حیثو تو مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، اس کو معرب ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا، لے سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی حیثو تو ٹھیک ہے، معذرت قبل و بعدو تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اضافہ سے ہوتے ہیں، قط قبل و بعدو، قبل و بعد مبنی ہوتے ہیں کیونکہ اضافہ سے وہ قط ہوتے ہیں، جبکہ حیثو تو جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ بھائیو اس کو تو معرب ہونا چاہیے، یہ کیوں حیثو، یہ کیوں مبنی برضم؟ حیثو تو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک سوال، فرماتے ہیں توجہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سو جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اضافے کا اثر ہے جر، اضافہ کا اثر جو جر ہے وہ جملے کے اوپر چونکہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ اضافہ جو جملے کی طرف ہے جب ظاہر نہیں ہوتا کہ گویا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اضافے کا اثر جو جر ہے جب وہ جملے پر ظاہر نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ اضافہ نہیں ہوا ہے، قبل و بعدو کی طرح گویا کہ یہ اضافہ نہیں ہوا ہے۔ بات میں لینا سے بلا سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہاں اگر ہم یہ سوال کریں کہ یار آپ نے حیثو کو قبل و بعدو کی طرح مبنی کیا ہے جبکہ قبلو اور بعدو، قبلو اور بعدو اضافت سے قط ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں مبنی، جبکہ حیثو تو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، اس کو تو معرب ہونا چاہیے، یہ کیوں مبنی برضم کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے۔ جواب ہمارا یہ ہے کہ ٹھیک ہے حیثو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، حیثو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن اضافے کا اثر جو جر ہے وہ جملے پر ظاہر نہیں ہوتی ہے، جب ظاہر نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ اضافہ نہیں ہوا ہے، گویا کہ اضافہ نہیں ہوا، اس لیے اس پہ اعراب آ جاتا ہے۔ توجہ، حیثو و تئی تقولو حوسو و فی السا فیہما الضم تشبیہن بالغایات، حیثو و تئی مراد قبیلہ تئی کہتا ہے، حوسو و فی السا فیہما الضم، سا فیہما حیثو اور حوسو دونوں میں جو سا ہے الضم، ضم ہے تشبیہن بالغایات، غایات کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر، اور غایات میں بتا چکا ہوں، غایات یعنی وہ ظروف جو اضافت سے قط ہیں، غایت سے یہ مراد ہے، یعنی قبلو اور بعدو جو اضافت سے قط ہیں ان کے ساتھ سے بات ہے۔ کیوں؟
क्यों, तवज्जो, क्यों? लिअन्नल इजाफता इलल जुमलते कला इजाफतिन, ये मैंने आपको बताया। लिअन्नल इजाफता, ये उसी बात का जवाब है कि कबलो और बादो तो मबनी है, इजाफा नहीं होता, जबकि है सो मुजाफ होता है। ठीक, उसको बता रहा है। लिअन्नल इजाफता इलल जुमलते कला इजाफतिन, इसलिए कि जुमले की तरफ इजाफत कला इजाफतिन, इजाफत नहीं है। क्यों? लिअन्ना असरहा वहुवल जर ला यज़हरु, इसलिए कि असर इजाफत वहुवल जर, असर इजाफत जो जर है, ला यज़हरु, वो जुमले पर जाहिर नहीं होती है। जब वो जाहिर नहीं होती है जुमले पर, तो गोया कि वो है सो मुजाफ नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी मबनी पर जम करते हैं। वल कसरो अला अस्ल इल्तिकाए साकिनैन, और कसर का अत्फ हो रहा है किस पे? अज़्ज़म्मो वल कसरो अला अस्ल इल्तिकाए साकिनैन, और इसको क्या देते हैं आगाजान? कसर भी देती हैं इल्तिकाए साकिनैन की बिना पर, है से पढ़ती हैं। वल कसरो अज़्ज़म्मो वल कसरो, कसर यानी है से पढ़ती हैं इल्तिकाए साकिनैन की बिना पर। किस में इल्तिकाए साकिनैन? सा और उसका माक़बल हर्फ जो या है उसमें इल्तिकाए साकिनैन हो रहा होता है, और लिहाजा क्या देते हैं? कसरा। वल फतहो, फत है सा हौसा, ये जो पढ़ते हैं ये भी वही इल्तिकाए साकिनैन को दूर करने के लिए है, और फतह जो है वो खफीफ हरकत होती है, वो दे देते हैं। वल फतहो लितखफीफ, फतह देते हैं लितखफीफ, तखफीफ की खातिर। ठीक हो गई अजीजों बात? यहां तक हमने ये बात बताई आपको कि है सो हौसो भी पढ़ते हैं, और है सो हौसो की सा के ऊपर तीन इराब में, अज़्ज़म वल कसर वल फत। व मिनल अरबे मैं युरबु है सो, मिनल अरबे, अरबों में से मैं युरबु है सो, जो है सो को एराब देते हैं। व किरातु मन करा वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, और ये करा जिसने पढ़ा वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो हमारी आयात को क्या करते हैं? झुठलाते हैं। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, तो हम अन करीब उनको ले जाएंगे तदरीजन, मिन हैसे ला यअलमून, मुझसे गलत निकलता रहा हो तो पता नहीं, ये है मिन हैसे, मिन हैसे ला यअलमून। तो ये जो मिन हैसे पढ़ा है इस पे तवज्जो दो। बिल कसरे मिन हैसे तहतमिलुहा व तहतमिलु लुगतुल बिनाए अलल कसरे, तहतमिलुहा मुसन्निफ कहते हैं इस क़राअत में दो एहतमाल हैं। एक ये है कि ये एराब की वजह से मजूर हुआ है से, मिन आया है और हैसे हुआ है मुरहब होने की वजह से। तहतमिलुहा, तहतमिलुहा यानी एराब का एहतमाल है कि हैसो मुरहब है। व तहतमिलु लुगतुल बिनाए अलल कसरे, और एहतमाल है कि मबनी पर कसर है, मबनी पर कसर होने का भी एहतमाल है। वहिया लिल मकान इत्तिफाकन, हिया है सो मकान के लिए, इत्तिफाकन इत्तिफाकी तौर पर जो है ये मकान के लिए है। कालल अखफशो, अखफश ने कहा है वहिया लिल मकान इत्तिफाकन, है सो मकान के लिए इत्तिफाकन। कालल अखफश, अखफश ने कहा है वक़द तारिदो लिज़्ज़माने, कभी कभी जो है ये ज़मान के लिए आता है, कभी कभी ये ज़मान के लिए आता है। कौन भला? है सो। वल गालिबो
کونها فی محل النصب علی الظرفیت او خفض بمن والغالب کونها غالباً یہ ہے سو محل نصب میں ہے ظرفیت کی بنا پر والغالب کونها فی محل نصب علی الظرفیت غالب یہ ہے سو محل نصب میں ہے ظرفیت کی بنا پر. جیسے میں ایک مثال اپنی دیتا ہوں آپ کو. فقتل المشرکین حیث وجدتموہم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم. یہ اس کی ہو گئی کہ حیث محل نصب میں ہے ظرفیت کی بنا پر. او خفض بمن یہ کیا ہے؟ محلن مجرور ہے من کے ذریعے. محلن مجرور ہے. او خفض یعنی پیچھے لے آؤ نا فی محل نصب یا فی محل خفض بمن یعنی محلن مجرور ہے من کے ذریعے سے. محلن مجرور ہے من کے ذریعے. جیسے من حیث خرجت فول وجہک. ٹھیک ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک. وقد تخفض بغیرہا اور کبھی کبھی یہ حیث مجرور ہوتا ہے بغیرہا. بغیرہا یعنی من کے بغیر. کبھی کبھی یہ حیث من کے بغیر بھی ہوتا ہے مجرور. جیسے کا قول زہیر ابن ابی سلمہ. جیسے قول ہے زہیر ابن ابی سلمہ کا. توجہ فرمائیے. فشد ولم تفضع بیوت کثیرہ لدا حیث الکت رحلہا ام کشم. یہاں محل شاہد کو چیک کرو. لدا حیث لدا جو ہے یہ ہے اور حیث جو ہے یہ مجرور ہے لدا کی وجہ سے نہ من کی وجہ سے. لدا حیث الکت رعلہا شاہد اسی حیث میں کہ مجرور ہوا ہے لدا سے نہ من سے مجرور ہے. یہ ٹھیک ہو گئی بات. یہاں یہ جو ہے محلن مجرور ہے. حیث محلن مجرور ہے کس کی وجہ سے؟ لدا کی وجہ سے. ٹھیک ہو گئی بات جان. اچھا اس کا معنی کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں. فشد ولم تفضع بیوت کثیرۃ لدا حیث الکت رعلہا ام کشم. اچھا یہاں ایک بات تو آپ نے دیکھ لی لدا حیث میں کہ یہ محلن مجرور ہے حیث لدا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. لدا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لدا کی بنا پر حیث جو ہے وہ مجرور ہے محلی طور پر لیکن من کی وجہ سے تو نہیں ہے. معنی اس کا کیا ہے جان؟ فشد ولم تفضع بیوت کثیرہ. اس نے حملہ کیا. کس نے؟ حسین نے. ایک بندہ ہے حسین. اس نے حملہ کیا ایک مرد ابسی پر. ولم تفضع بیوت کثیرہ اور بہت سے در حالانکہ بہت سے گھروں میں فضا نہیں کیا. بہت سے گھروں میں فضا نہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ جزا فضا نہیں کی بہت سے گھروں میں. مطلب یہ ہے کہ ان سے مدد طلب نہیں کی. ان سے مدد طلب نہیں کی. تنہا حسین نے اس بندے کو قتل کیا اور ان کو مطلب ہے پتہ ہی نہیں تھا. لدا حیث الکت رعلہا ام کشم. وہاں مرگ نے کیا کر دیا؟ اقامت ڈال دی. وہاں مرگ نے راحل اقامت ڈال دی. دوبارہ سنو.
فشد ولم تفضع بیوت کثیرہ، پس حسین نے حملہ کیا در حالانکہ بہت سے گھروں میں فضع نہیں ہوئی، یعنی ان سے مدد طلب نہیں کی حسین نے، تنہا مطلب ہے بریکٹے میں کہہ رہا ہوں، تنہا اس نے اس بندے کو قتل کیا اور قبیلے والوں کو اطلاع بھی نہیں تھی، یہ بریکٹ میں رکھو۔ لدا ہے سو الکت رعلوہا، کشم کا مطلب ہے موت، لدا یعنی وہاں موت نے رحل اقامت ڈال دی۔ وقد تقع مفعولا بہی وفاقا للفارسی، کبھی کبھی یہ ہے سو مفعول بہی واقع ہوتا ہے وفاقا للفارسی، فارسی سے توافق کرتے ہوئے۔ وحمل علیہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وحمل علیہ یعنی فارسی میں کہ حیث جو ہے مفعول بہی ہوتا ہے، اس کیا کیا حمل علیہ، اس پر حمل کیا ہے، علیہ اسی پہ کہ حیث مفعول بہی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ حیث شاہد مثال ہے اور یہ مفعول بہی واقع ہوا ہے، مفعول فی نہیں ہے، یہاں ظرفیت مراد نہیں ہے، حیث جو ہے یہ مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس مکان کو، یجعل رسالتہ جس میں اپنی رسالت کو قرار دے، اللہ اس مکان کو جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو قرار دے۔ اذ المعنی یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے سو مفعول بہی ہے۔ اذ المعنی انہ یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرسالت فیہ لا شیئا فی المکان، چونکہ معنی یہ ہے کہ اللہ خود اس مکان کو جانتا ہے، وہ مکان جو مستحق ہے لوضع الرسالت فیہ کہ اس میں رسالت کو رکھیں، لا شیئا فی المکان، نہ کہ مراد یہ کہ مکان میں کوئی شے، تاکہ ظرف والا معنی مراد لے، نہیں، لا شیئا فی المکان، نہ کہ ایک چیز ہو مکان میں تاکہ وہ ظرفیت والا معنی ہے، وہ نہیں مراد، بلکہ کیا ہے اذ المعنی انہ یعلم نفس المکان المستحق لوضع رسالت فیہ، معنی یہ ہے کہ اللہ جانتا خود مکان کو جو مستحق ہے وہ مکان کہ اس میں وضع رسالت فیہ رسالت رکھیں، لا شیئا فی المکان، نہ کہ ایک چیز ہو مکان میں۔ وَنَاصِبُهَا یعلم معذوفا مدلولا علیہ بہی اعلم لا بے اعلم، ٹھیک ہے، نفسہ، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ ابھی یہ جو ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ میں حیث کا جو عامل ہے اس میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اعلم نہیں ہے، حیث کا جو عامل ناصب ہے وہ یعلم معذوف ہے، کہو گے کہ یعلم کہاں سے آیا، اعلم دلالت کرتا ہے یعلم پہ، حیث کا عامل یعلم ہے، اعلم اس یعلم کے لیے قرینہ اور دلیل ہے لیکن عامل اعلم نہیں ہے، توجہ۔ وَنَاصِبُهَا يَعْلَمُ مَعْذُوفًا مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِأَعْلَمُ لَا بِأَعْلَمُ نَفْسُهُ، ناصبها حیث کا ناصب یعلم معذوف ہے، یعلم معذوف ہے اس کا عامل، ٹھیک ہے۔ یہ حیث جو مفعول بہی ہے، حیث جو مفعول بہی بنایا ہے اس کا ناصب کون ہے، ناصبها حیث جو مفعول بہی اس کا ناصب یعلم معذوفاً، یعلم معذوف ہے، بھئی یعلم تو ہے ہی کوئی نہیں،
کوئی لکھا ہوا وہ تو عالم ہوا, یا علم تو ہے ہی کوئی نہیں, یا علم کیسے عامل ہے؟ کہتے ہیں مدلولن علیہ بہی عالم, اس یا علم پر عالم دلالت کرتا ہے, لا بعالم نفسو, خود عالم وہ عامل اور ناصب نہیں ہے. حیثو کا ناصب یعلم معذوف ہے, جس پر عالم دلالت کر رہا ہے اس یعلم پر, نہ کہ خود عالم ہے. عالم کیوں نہیں بھائی, عالم خود کیوں نہیں بن سکتا؟ توجہ, لأنہ افعل التفضیل لا ينصب مفعول به, اس لیے کہ افعل التفضیل مفعول به کو نصب نہیں دیتا ہے. توجہ کرنا, یا علموں کو کیوں بنایا تھا, علموں کو کیوں نہیں بنایا؟ وجہ دے رہا ہے, اس لیے کہ افعل التفضیل مفعول به کو نصب نہیں دیتا ہے. افعل التفضیل مفعول به کو نصب نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا؟ وجہ سنیں کیوں نہیں دیتا افعل التفضیل مفعول به کو نصب. چونکہ عزیزو اس میں تفضیل عامل ضعیف ہے اور مفعول به معمول قوی ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس میں تفضیل عامل ضعیف ہے اور مفعول به معمول قوی ہے, اور عامل ضعیف معمول قوی میں عمل نہیں کرتا, یہ وجہ ہے. افعل التفضیل جو مفعول به میں عمل نہیں کرتا, وجہ میں نے بتا دی آپ کو کہ افعل اس میں تفضیل, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ عامل ضعیف ہے اور مفعول معمول قوی ہے. عامل ضعیف معمول قوی میں عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ وجہ ہے. لأنہ افعل التفضیل لا ينصب مفعول به, افعل التفضیل مفعول به میں کو نصب نہیں دیتا ہے. وجہ بتائیے. فَإِنْ أَوَّلْتَهُ بِعَالِمٌ جَازَ أَنْ يَنْصِبَهُ فِي رَأْيِ بَعْضِهِمْ. توجہ کرو. فَإِنْ أَوَّلْتَهُ یعنی اگر آپ عالموں کی تعویل کریں عالمون میں, کہ عالموں کی اگر تعویل کرتے ہیں عالمون میں, جاز ان ينصبہ, جائز ہے کہ وہ عالمون عالمو جو عالمون کی تعویل میں ہے, جائز ہے ینصبہ وہ مفعول به کو نصب دے, فی رائے بعضہم بعض کی رائے کی بنا پر نصب دے مفعول به کو. کون؟ عالمو جو عالمون کی تعویل میں ہے, جائز ہے کہ وہ مفعول به کو نصب دے بعض کی رائے میں, کیونکہ اس صورت میں اس میں معنی تفضیلی نہیں ہے. دوبارہ سنو. فَإِنْ أَوَّلْتَهُ بِعَالِمٌ جَازَ أَنْ يَنْصِبَهُ فِي رَأْيِ بَعْضِهِمْ إِنْ أَوَّلْتَهُ, اگر عالمون کو عالمون کی تعویل میں کرو, عالموں کو عالمون کی تعویل میں کرو, تو جائز ہے کہ وہ مفعول به کو نصب دے بعض کی رائے کی بنا پر, بعض کی رائے کی بنا پر, چونکہ صورت میں وہ معنی تفضیلی اس میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات؟ اور جان اگلی بات جو عرض کی تھی کہ ہے سو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے, وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. وتلزم ہے سو الاضافۃ الی الجملۃ اسمیۃ کانت و فعلیۃ, ہے سو مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. اضافتها الی الفعلیۃ اکثر, اضافتها ہے سو کا مضاف ہونا فعلیہ کی طرف اکثر زیادہ ہے. وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ادر الحق مع علی ہے سو دار, اے میرا اللہ حق کو موڑ دے علی کے ساتھ ہے سو دار, جہاں علی مڑے حق کو پیچھے پیچھے موڑ دے. اللہم ادر الحق, اے میرا اللہ حق کو پھیر دے مع علی, علی کے ساتھ ہے سو دار, جہاں علی جائے, جہاں علی جائے حق پیچھے پیچھے علی کے مڑتا ہے میرا اللہ. ومن سما رجع النصب فی نحو
جلستو حیث زیدن اراہو ومن سما، ٹھیک ہے، یہ اشارہ کیا ہے؟ اس جیسے کہ اضافہ بے فعلیہ ہوتا ہے اکثر، ومن سما اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ حیث فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اکثر. رجی النصب فی نحو جلست حیث زیدن اراہو، اس میں کیا دی گئی ہے؟ نصب دینا ترجیح ہے. رجی النصب فی نحو جلست حیث زیدن اراہو میں نصب کو ترجیح دی گئی ہے، نصب کو ترجیح دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی زید کے پیچھے ایک فعل مقدر ہے بنا بر قانون اشتغال جو زید کو نصب دے رہا ہے. زید کے پیچھے جب ایک فعل ہوگا تو وہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ. تو حیث کس کی طرف مضاف ہوا؟ جملہ فعلیہ کی طرف پھر مضاف ہوا. معنی کیا بنا؟ جلست حیث زیدن اراہو، یعنی میں بیٹھا ایسی جگہ کہ زید کو دیکھوں. جلست میں بیٹھا ہے سو ایک ایسی جگہ زیدن اراہو کہ میں زید کو کیا کروں؟ دیکھوں. و نادرت اضافتها الى المفرد، حیثو کا مفرد کی طرف مضاف کرنا کیا ہے؟ نادر ہے. و نادرت اضافتها الى المفرد، حیثو کا مفرد کی طرف مضاف ہونا نادر ہے. کا قول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فی الرسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فأنت، توجہ کرنا، واللہ خیر الخلق کلہم واصدق الناس حیث الصدق والکذب، حیث الصدق والکذب. یہاں حیث کس کی طرح مضاف ہوا ہے عزیزو؟ یہاں مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے. حیث الصدق مفرد ہے، اس کی طرف مضاف ہوا ہے. فأنت واللہ خیر الخلق کلہم واصدق الناس حیث الصدق والکذب، پس تم خدا کی قسم تمام مخلوق سے کیا ہو؟ بہتر ہو، اور کیا ہے؟ صادق ترین ہو لوگوں میں. یہاں محل ہے صدق اور کذب کا، یہاں محل ہے صدق اور کذب کا. تم کیا ہو؟ لوگوں میں بہت سچے ہو. فأنت واللہ خیر الخلق کلہم، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی قسم تم تمام مخلوق سے بہترین ہو. واصدق الناس سے، اور لوگوں میں صادق ترین ہو. کہاں؟ جہاں محل ہے صدق اور کذب کا. والکسائی یکیسہ، توجہ کرو، والکسائی یکیسہ. کسائی ناوی کیا کہتا ہے؟ حیثو کا مفرد کی طرح مضاف ہونا کیاسی ہے. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ حیثو کا مفرد کی طرح مضاف ہونا جو ہے شعر میں آیا ہے اور سمائی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں سمائی. کسائی ناوی کیا کہتا ہے کہ حیثو کا مفرد کی طرح مضاف ہونا کیا ہے؟ قیاسی ہے. والکسائی یکیسہ، کسائی جو ہے وہ قیاس کرتا ہے. یکیسہ کس کی طرف؟ اس کو مفرد کی طرف مضاف ہونے کو کیا قیاس کرتا ہے کہ سو مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. والکسائی یکیسہ، کسائی قیاس کرتا ہے کہ سو مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. قال ابو الفتح فی کتاب التمام ومن اضاف حیث الی المفرد اعربها. ابو الفتح جنی نے کتاب تمام میں کہا ہے کہ جس نے حیثو کو مفرد کی طرح مضاف کیا ہے اعربها، اس نے حیثو کو معرب کیا ہے. اعربها یعنی حیثو کو کہا ہے معرب ہے. انتہا، کلام ابو الفتح یہاں ختم ہو گئی. ومن اضاف حیث الی المفرد، جس نے حیثو کو مفرد کی طرح مضاف کیا اعربها، اس نے حیثو کو معرب کیا ہے. انتہا کلام ابو الفتح تمام ہوئی.
ورویا اما ترا حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب لامعا. توجہ فرمائیے یہاں جو ہے اس شعر میں بفتح سا بھی ہے سا بھی، اما ترا ہے سا بھی ہے، من حیث میں یہ ہے سا بھی ہے، اور سہیل کو جر دی گئی ہے، سہیلن حیثا سہیلن ہے، اور حیثو کو اچھا جب ایسا ہوگا سا پہ جب فتح پڑھو گے ترا حیثا پڑھیں گے نا تو پھر یہ مورب ہوگا، حیثا مورب ہوگا. اگر پڑھتے ہیں حیثو پڑھتے ہیں تو پھر یہ حیث ہو جائے گا مبنی. ٹھیک ہے وجان. ورویا اما ترا حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب لامعا بفتح سا من حیث وخفض سہیل. ٹھیک ہے. وحیث بالضم وسہیل بالرفع. توجہ کرو بفتح سا جو ہے من حیث یہ ہے یعنی حیثا پڑھیں تو یہ ہو جائے گا مورب. ٹھیک ہے. وخفض سہیل سہیل کو جر دیں سہیلن. وحیث بالضم حیثو پڑھیں بالضم تو یہ پھر حیثو مبنی ہے. وسہیل بالرفع سہیلن. ٹھیک ہے. یہ ہے تو پھر جو ہے نا خبر وہ معذوف ہے اے موجود. ٹھیک ہے. سہیل موجود فحذف الخبر، پھر خبر کو حذف کیا گیا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. معنی آپ کی خدمت میں کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس پہ توجہ دے دیں سمجھنے میں نا آسانی رہے گی. اما کیا ہے حرف استفتاء. ترا فعل مضارع ہے اور فاعل کیا ہے اس کے اندر مستتر ہے ضمیر انت. حیث جو ہے جب حیثا پڑھیں گے ٹھیک ہے حیثا بھی تو آیا ہے نا تو اس وقت وہ حیثا کیا ہوگا مفعول بہ ہوگا. مفعول بہ ہوگا اس طرح کے لیے. اور سہیل جو ہے وہ ہو جائے گا حیثا کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. اور جو ہے طالعاً وہ حال بنا لیں سہیل کا. ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر جو آتا ہے نجمن وہ کیا بنائیں وہ فعل معذوف کا مفعول بنائیں آنی کا. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں. لامعن جو ہے وہ بھی حال بنا لینا یضیء کے اندر جو ضمیر ہے اس کے لیے اس کو بنا لینا. ابھی آپ کی خدمت میں معنی کرتا ہوں. اما ترا حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب لامعا. آگاہ ہو جائے آگاہ ہو جاؤ آگاہ باش. اما ترا آگاہ ہو جاؤ کہ تم جو ہے مکان ستارہ سہیل کو تم مکان ستارہ سہیل کو در حالانکہ وہ نور دیتا ہے تم دیکھتے ہو. اما ترا تم دیکھتے ہو حیث سہیل طالعا سہیل ستارہ کے مکان کو در حالانکہ وہ نور دے رہا ہوتا ہے تم دیکھتے ہو. نجمن یضیء کالشہاب لامعا ستارہ جو مثل شہاب چمک رہا ہے چمکتا ہے. نجمن یضیء کالشہاب لامعا یعنی ستارہ جو مثل شہاب چمکنے والے کے کیا ہے چمکتا ہے. وَإِذَا اتصلت بِهَا مَاءُ الْكَفَّ ضُمِّنَتْ معنی شرط. یہاں بتا رہے ہیں کہ حیث کے ساتھ جب ماء کافہ متصل ہوتی ہے تو اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. حیث کے ساتھ حیث ما جب پڑھیں گے اور وہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے.
وَإِذَا اتصلت بِهَا مَعُ الْكَافَّةِ جب حیثو کے ساتھ ماء کافہ متصل ہوتا ہے ضمنت معنی شرط ہے تو پھر اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. وجزمت الفعلین اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے کقولہ حیث ما تستقم یقدر لک اللہ نجان فی غابر الازمان. توجہ فرمائیے ہر وقت جب تم سیدھے رستے پہ ہوگے حیث ما تستقم یقدر لک اللہ نجان فی غابر الازمان. ہر وقت جب تم صراط مستقیم پر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقدر کرے گا. ٹھیک ہے, باقی زمانوں میں کامیابی. ہر وقت جب تم صراط مستقیم پر ہوگے یقدر لک اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقدر کرے گا کامیابی فی غابر زمان. بقیہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بھی کامیابی دے دے گا. دوبارہ سن لو, یہاں حیثو کے ساتھ جب ما لگا ہے تو یہ شرط کا معنی ہے اور دو فعلوں کو یہ دے رہا ہے جزم دے رہا ہے. کس کس کو؟ تستقم اور یقدر. ٹھیک ہے, یہ نہیں, ان دونوں کو اس نے کیا دی ہے جزم دی ہے. تستقم اور یقدر کو دونوں کو اس نے جزم دی ہے. معنی یہ کیا ہے ہم نے کہ جب تو حیث تستقم یقدر لک اللہ نجان فی غابر الازمان, جب تم صراط مستقیم پر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کامیابی مقدر کرے گا باقی زمانوں میں. غابر الازمان یعنی باقی زمانوں میں. وَهَذَا الْبَيْتُ دَلِيلٌ عَلَى مَجِيئِهَا لِلزَّمَانِ. یہ بیت دلیل ہے کہ حیث و زمان کے لیے بھی آیا ہے. موفق مید رہو, سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.